بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں فیضان ملک. سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا جس میں حلقہ برنالہ کی مین سٹریم جو شخصیات ہیں کیوں نہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان لوگوں کو منظر عام پہ لایا جائے تاکہ ہمارے حلقے کی ایک پہچان ہو، اور جو اس میں رہنے والے مین لوگ ہیں، مین سٹریم لوگ، ان کی وجہ سے بھی ہمارے حلقے کی ایک پہچان بنے، جو کہ بہت ضروری ہے. اسی سلسلے کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں، زاہد رشید صاحب، جو گزشتہ 16 سالوں سے برطانیہ میں مقیم ہے. ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیا کیا سروسز ان کی فیملی کی ہیں اور ان کی خود کی کیا سروسز ہیں. السلام علیکم زاہد صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ السلام سر، تھینک یو. زاہد صاحب، سب سے پہلے تو ہلکا پھلکا انٹروڈکشن تو میں نے آپ کا کر لیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی بریفلی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور خود کا آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا تھینک فل ہوں کہ آپ نے آج ٹائم نکالا. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، میں اسی گاؤں درد سے بلانگ کرتا ہوں. میرا نام ہے زاہد رشید اور میرے والد صاحب پولیس کے محکمہ سے SSP کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور ان نے کافی آلموسٹ 42 ایئرس جاب کی ہے پولیس میں. تو از نون ایز ون آف دی بیسٹ پولیس آفیسر فار ہز ٹائم. اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں ایک اور بڑا نام راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ان کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن ہے اور ان کی جو تھوڑی بہت سروسز ہیں. بہت زیادہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت مختصر آپ بتا دیجیے اپنے الفاظ میں. سر جی، میرے انکل راجہ حبیب اللہ خان صاحب ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 31 جنوری 2020 میں. ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا AFIC میں پنڈی میں، تو وہ اس کی وجہ سے وہ آپریشن کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، وہ تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن مین میں یہ ہے کہ ان نے ہمارے ادھر گاؤں میں BHU ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ، وہ انہوں نے اپنی جو سروسز ہیں اس کے دوران کیا تھا، اس کو منظور کرایا تھا، وہ بھی کام کر رہا ہے ادھر. اور اس کے علاوہ جو ادھر واٹر ہے، واٹر سپلائی اور الیکٹرک جو ہمارے ایریے میں آئی ہے، وہ ان کی وساطت سے ہی آئی ہے. اور اس کے علاوہ بہت اور بھی ان کی سروسز میں، ان میں آپ کو اگر قابل ذکر جو ہیں، وہ ہمارے علاقے کے بے شمار نوجوان انہوں نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جو ہے نا ان کی جاب وغیرہ کرائی ہے. تو جو آج موجودہ پوزیشن میں بڑی ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں، وہ سیکٹریٹ مظفر آباد میں. تو ان نے جو بھی کام کیے ہیں وہ ابو فرام اینی کلر، کاسٹ اور جو ڈسکریمنیشن ہے اسے ابو کیے ہیں. سو جو بھی بندہ ان کے پاس آیا ہے، ان نے اس کو بیسٹ آف ہز ایبلٹیز اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. زاہد صاحب، آپ چونکہ ریسنٹلی UK سے آئے ہیں، برطانیہ سے، آپ کو گزشتہ 16 سال ہو گیا وہاں پہ. آپ نے اس ماحول اور کشمیر خصوصاً برنالہ کے ماحول میں کیا فرق پایا؟ سر جی، ایکچولی جو برطانیہ کا جو ایک انوائرمنٹ ہے اور اس کنٹری کا جو بیسک اس میں جو ایک ڈفرینس ہے وہ رول آف لا کا ہے. کیونکہ اس کنٹری میں جو ہے نا رول آف لا بڑی بہتر پوزیشن میں امپلیمنٹ ہے، اور ادھر ایکویلٹی ہے معاشرے میں. تو اس کے علاوہ بیٹر جو ڈیموکریسی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، ریئل ٹرو میننگ میں اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ جو ادھر کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ادھر کی پولیسنگ ہے، وہ فری فرام اینی پریشر، وہ امپارشل کام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کنٹری کا جو نظام ہے وہ بہترین دنیا کے نظام میں سے آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ادھر کسی کی جو ہے نا وہ ایک بندہ دوسرے کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. ہر بندے کی ایک لائن جو ہے نا وہ ڈٹرمن ہے، اس سے باہر نہیں وہ جا سکتا، خواہ ملک کا پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو. زاہد صاحب، آپ نے بات کی رول آف لا کی. آپ نے یہاں پہ موسٹلی زیادہ زندگی آپ نے یہاں پہ گزاری ہے، تو کون سے ایسے لاز ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جس کی آپ کو یہاں پہ کمی محسوس ہو رہی ہے؟ رول تو اس کنٹری کے بھی بہت اچھے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے جو قانون ہے وہ بھی آلموسٹ انگلینڈ جیسا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو یہ بھی بہت اچھا کنٹری ہے رہنے کے لیے. رول آف لا کی کمی ہے، باقی تو اللہ پاک نے اس کنٹری کو ہر قسم کے ریسورسز سے نوازا ہوا ہے. ایسے ہی زاہد صاحب، آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ظاہر ہے اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں کوئی نہ کوئی ایشوز تو لازمی ہوتے ہیں. TV نیوز چینلز میں سنتے ہیں کہ اوورسیز کے بہت مسائل ہیں جو کہ عمران خان صاحب اس کے حل کے لیے اصلاحات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں.
وہ ایشوز ہیں کون سے؟ ہمیں یہ ہمیں نہیں پتا کہ کچھ ان کے ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سفارت خانے میں جو آپ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ علیحدہ. اس کے علاوہ کون سے ایشوز ہیں؟ اس کے علاوہ جو کافی حد تک وہ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں وہ تو اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو ادھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے زیادہ پراپرٹیز کے مسائل ہوتے ہیں کہ اسپیشلی ڈسٹرکٹ میرپور کے وہ پراپرٹی وغیرہ کے جو ہے نا ان کو مسائل ہیں وہ، لیکن وہ بھی کافی حد تک وہ ان کے پاکستانی گورنمنٹ نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا ہوا ہے، تو وہ ڈائریکٹ کمپلین کر سکتے ہیں ابھی ادھر، تو وہ کافی یوزفل ہے اس لحاظ سے. ابھی لوگ کافی سیٹسفائیڈ ہیں اس سلسلے میں. جو پچھلی جو بھی حکومتیں رہی ہیں انہیں اپنے اپنے جو ہے نا وہ حساب سے سب بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، تو ابھی یہ ہے کہ یہ بھی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اللہ پاک اس میں ان کو کامیاب کرے، جو بھی اچھا کام کرے اس کو کامیابی ملنی چاہیے. زاہد صاحب، آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے اسٹارٹ اپ کیسے لیا، اتنی اسٹرگل کر کے اس مقام تک آپ کیسے پہنچے، آپ کی تعلیم کیا ہے، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیں، ناظرین کو. میں ادھر برنالہ کالج سے میں نے ایف ایس سی کی تھی، پری میڈیکل کا میں اسٹوڈنٹ تھا. اس کے بعد میں نے گریجویشن کی ہے گورنمنٹ ڈگری کالج بمبر سے. اس کے بعد میں نے بینک میں جاب کی ہے تھوڑا عرصہ. اس کے بعد میں یو کے چلا گیا، تو پھر میں ایئر 2005 سے میں ادھر ہی رہ رہا ہوں. زاہد صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا. میں آپ سے مختصراً پوچھتا ہوں کہ آپ کی فیملی ہے، ریلیٹیو کے علاوہ جو میں بات کر رہا ہوں راجہ رشید صاحب کی، ان کی کیا سروسز ہیں فیملی کے لیے، علاقے کے لیے؟ سر جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ابو نے بھی پولیس میں جاب کی ہے، تو انہیں کوشش کی ہے کہ وہ ہر جو جائز کام ہے اسی کو انہیں پروموٹ کیا ہے، اور ود آؤٹ ایکسیپٹنگ اینی پولیٹیکل پریشر. انہیں اس کی وہ وکٹم بھی رہے ہیں کہ ان کو آلموسٹ 16 ایئرز جو ہے نا وہ آؤٹ آف ڈویژن میرپور ان کو جاب کرنی پڑی مظفر آباد میں، کیونکہ وہ جب آپ کسی کو پولیٹیکل پریشر کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو پھر اس ملک میں یا بندہ لائق ہو تو اس کی بھی سزا ملتی ہے بندے کو. بل وہ یہ ہیپی کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے اپنے، کیونکہ بندے نے، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، تو ہم نے اپنے جو ہمارے اعمال ہیں ان کا ہم نے اپنے حساب دینا ہے. تو پولیس جیسی ٹف جاب میں اپنے آپ کو بچا کے نکلنا بڑا مشکل ہے اس دور میں اسپیشلی. اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بہرحال انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل پوزیشن پہ رکھ سکیں. آپ کا گاؤں ہے دڑ. جی. مختصراً مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا گاؤں دڑ ہے، یہاں پہ لوگوں کو، جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو کیا مسائل ہیں؟ یہ جو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حلقہ برنالہ کی LA5 برنالہ کی سب سے بڑی یونین کونسل ہے امبڑیالہ. ابھی یہ سپلٹ ہو گئی ہے، اس کا ایک بن گیا میونسپل کمیٹی، کارپوریشن بن گئی ہے برنالہ میں. وہ بھی بڑا اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، کہ اس سے کافی جو ہے نا وہ اس سے بہتری آئے گی، صفائی کا نظام بہتر ہوگا، اس کے علاوہ تھوڑی بہت ہی امپرومنٹ ہوگی. ایک گورنمنٹ کا ایک اچھا اقدام ہے. تو آج بلکہ اس سلسلے میں میری وہ ایڈمنسٹریٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو انہیں کافی مجھے بریف کیا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو ہی از ڈوئنگ ویل، اور ایک اچھا اقدام ہے. وی شوڈ اپریشیٹ پازیٹیو، جو بھی گورنمنٹ کا پازیٹیو کام ہے اس کو اپریشیٹ کریں. نو کم ٹو دی پوائنٹ، مجھے یہ بتائیں مسائل کون سے ہیں اس کے جو مسائل ہیں، بیسکلی اس یونین کونسل میں جو کام ہے وہ بہت کم ہوا ہے. اگر دیکھیں کہ اس میں میرے انکل جی نے ادھر ایک ہاسپٹل منظور کرایا، اس کے بعد اس پوری جو یونین کونسل ہے اس میں RHC نہیں ہے، رورل ہیلتھ سینٹر نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں جو مین لوگوں کا ایک سورس آف انکم ہے وہ ایگریکلچر ہے، ٹھیک ہے، یا مال مویشی وغیرہ ہیں، جیسے پتہ ہے آپ کو ہمارے گاؤں کا ماحول ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ادھر کوئی ویٹنری ہاسپٹل ہو جس سے لوگ وہ ہے نا مستفید ہو سکیں. وہ اچھی جو ان کی زمین کے جو مسائل وغیرہ ہیں کاشت کے، اچھا بیج مہیا ہو سکے. تو ایگریکلچر کے لحاظ سے یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. اگر گورنمنٹ تھوڑی سی توجہ دے تو وہ یہ بہت بہتر رزلٹ پروڈیوس ہو سکتا ہے، اور وہ جو بے روزگاری ہے اس میں کافی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس اپنی ایگریکلچر لینڈ ہے. تو اس لحاظ سے دوسرا یہ ہے کہ روڈز وغیرہ کی حالت بڑی خراب ہے. چلو ریسنٹلی ہماری جو یہ لنک روڈ ہے، یہ ہمارے جو پریزیڈنٹ منسٹر صاحب ہیں انہیں چلو مہربانی کی ہے، تو وہ روڈ تو ہماری شروع ہو گئی ہے. چلو اللہ کرے گی یہ کمپلیٹ شروع ہو گئی ہے، بن بھی جائے گی، کیونکہ وہ تقریباً پورے حلقے میں وہ کام کرا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ انیشیٹیو لیا آفٹر لانگ ٹائم. یہ روڈ میرا خیال ہے 96 کے بعد اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، تو ابھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے. وہ وی آر تھینکفل ٹو ہم. یونین کونسل امبڑیالہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے مسائل، اس میں
लड़कों का कोई जो है ना वो बॉयज़ हाई स्कूल नहीं है पूरी यूनियन कौंसिल में। इसके मैं जैसे मेंशन किया है कि इस हल्का बरनाला की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है ये LA5 की। तो उसके अलावा जो है ना वो लड़कियों का भी कोई जो है ना वो जो है हाई स्कूल उसका स्टाफ पूरा नहीं है। तो जैसे ये हमारा BHU है, ये बेसिक हेल्थ यूनिट दर्ड है, इसका स्टाफ भी इधर नहीं है। जो कंप्लीट स्टाफ है हमारा, मेरा वज़ीर हुकूमत वक़ार अहमद नूर से पुरज़ोर रिक्वेस्ट है कि वो इसका जो स्टाफ है उसको इधर अपॉइंट करें, और उसके अलावा जो इधर जो CMO है वो कम से कम बहुत एरिया इसको कवर करता है हॉस्पिटल को। तो उसके CMO को जो है ना एक डॉक्टर को MBBS डॉक्टर प्रॉपर उसको इधर जो है ना उसको अपॉइंट करें ताकि लोगों को जो है ना वो हेल्थ की बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकें। अजहर साहब, वैसे तो आप बरतानिया में 16 सालों से मुकीम है, रिसेंटली आप दोबारा वापस आए, 4 साल के बाद वापस आए आप। मुझे ये बताएं कि इन 4 सालों में जो आपने वहाँ पे गुजारे और जब वापसी हुई आपकी, आपने हल्का बरनाला में क्या चेंजिंग्स देखी? एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जो हमारी हुकूमत इस वक्त चल रही है हमारे कश्मीर में या हमारे हल्के में, उसको भी 4 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। जब आप गए थे तब किसी और की हुकूमत थी, जब आप आए हैं तो किसी और की हुकूमत है और उसे भी 4 साल पूरे हो चुके हैं। तो एक चीज़ भी लोगों को पता चल जाएगी कि क्या चेंजिंग्स थी। मैं आपकी नज़र में बात करूँ, आपका अपना एक तजिया हो सकता है, तो क्या चेंजिंग्स देखी आपने अपने हल्का बरनाला में? अभी मैं लास्ट टाइम मैं 2016 में आया था, तो अभी मैं 4 साल के बाद इधर आया हूँ। जो मेन चेंजेस मैंने देखी हैं वो ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर हुआ है। जो मेन रोड्स वगैरह उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हुई है, जो उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बहुत अच्छा है। दूसरा ब्रिजेज़ वगैरह बन गए हैं जो बड़ी ज़रूरत थी, बरनाला ब्रिज है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम बड़ा इम्प्रूव हुआ है, कोई नया फीडर लाइन वगैरह बना है। उसके अलावा जो पानी के मसाइल थे वो काफ़ी ख़त्म तो नहीं हुए लेकिन थोड़े हल हो रहे हैं, क्योंकि इधर मेन इशू ये हैं 3। तो गवर्नमेंट बेटर कर रही है, क्योंकि और दूसरा ये जो डेयरी फार्म वगैरह हैं इनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, लोगों को लोन वगैरह दे रही है, उनको दे ट्राइंग देयर बेस्ट टू अकोमोडेट जिस पोजीशन में भी वो कर सकते हैं। और वो हमें हर पॉजिटिव काम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई भी करे। तो उस लिहाज से मैंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा तो आपकी एक्सेस नहीं हो सकती मेन सिटीज़ तक, क्योंकि वो ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर अच्छा होगा तो फिर वो जा सकते हैं, चीज़ें लेके उधर से लेके आ सकते हैं। तो इस वेरी गुड फॉर ट्रेडर्स। और जो इलाके की बेहतरी है वो इसी में ही है कि जब तक तजारत नहीं होगी तो इलाका उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता। ये तो आपने वो चीज़ें मेंशन की जो आपने अच्छी देखी। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें जो रह गई हैं जिनको अच्छा होना है, जिन पे वर्कआउट अभी जिसकी ज़रूरत है वर्कआउट करने की, जिस पे वो कौन से हैं? वो तो बात सही है आपकी, क्योंकि देखें कोई भी बंदा जो 5 साल के लिए आता है वो 5 साल में तो मसाइल हल नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक किसी बंदे को 10 साल कम से कम 10-15 साल मिले तो फिर वो उसकी, क्योंकि अगर आप कोई फसल वगैरह भी काश्त करते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक सरफस चाहिए जिस पे आप वो काम कर सकते हैं। ज़मीन वगैरह अच्छी होगी, फिर उसमें बीज डाला जाएगा, फिर आप उसमें फसल उग सकती है अच्छी। तो ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 साल हमें तो बहुत लगते हैं लेकिन जो काम करने वाला बंदा है उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो उसको कम से कम जो भी अच्छा बंदा है उसको टाइम मिलना चाहिए कि वो कुछ कर सके। तो उस लिहाज से अभी काम होने बहुत बाकी हैं, काफ़ी हो भी चुके हैं, लेकिन यह है कि जो हमारे वोट लोगों को चाहिए, हमारे जो भी जितने भी इधर हल्के के हैं अवाम, उनको चाहिए कि वो अपने जो वोट का इस्तेमाल है वो बड़े सेंसिबल तरीके से करें। क्योंकि यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, चूँकि आप एक ऐसे कंट्री से वहाँ पे जॉब करें, आप एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे जमहूरियत पसंद लोग हैं, जमहूरियत को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसे ही है ना? जी जी। वोट, आपने बात की वोट की, वहाँ पे वोट की क्या कदर कीमत है, मैं वहाँ पे पूछ रहा हूँ। फिर हम आएंगे यहाँ पे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर बरनाला में, कि यहाँ पे लोगों की जो वोट की अहमियत है उसको किस नज़र से देखा जाता है? वोट जो है, देखें, वोट ही किसी के कंट्री की फार्चून को चेंज करता है, किस्मत को, कि कंट्री की जो फार्चून है वो लोगों की जो किस्मत है वो कंट्री की फार्चून से डायरेक्टली लिंक होती है। अगर आप वोट का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, अच्छे लोग आएंगे, वो आपके लिए अच्छी पॉलिसियाँ बनाएंगे,
تو کنٹری پروگرس کرے گا, آپ بھی پروگرس کریں گے, آٹومیٹکلی آپ کر دیں سسٹم گے. پورا پروگرس. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اگر آپ ووٹ کا غلط استعمال کریں گے تو اس کی سزا جو ہے نا وہ نسلیں بھگتتی ہیں. تو اگر ہم نے اپنے مستقبل کو سیو کرنا ہے اور اس کو اپنی جنریشنز کو رائٹ ٹریک پہ رکھنا ہے تو ووٹ جو ہے وہ ہمیں ایک قومی امانت سمجھ کے اس کو یوز کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے ہماری نسلوں کا جو فیوچر ہے وہ وابستہ ہے. تو اس لیے سب سے اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, آپ کا کوئی فیملی ہے, یہ اس سے ووٹ اس سے ابو کریں, کیونکہ ووٹ شوڈ بی آن دا ٹاپ آف دی پرائرٹی. اور ایک رائٹ پرسن کو جس کا ویژن اچھا ہے, جو آپ کے علاقے کے لیے اچھا ہے, برادری سے نکل جائیں, یہ نہیں ہے کہ کاسٹ سسٹم سے نکل جائیں, اپنے ملک کے لیے اپنے علاقے کے لیے سوچیں کہ ہمارے لیے بہتر کون ہے, تو اس کو سپورٹ کریں فرام یور ہارٹ اور فرام تھرو یور ووٹ. ظاہر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ووٹ کی اہمیت کا, جو بھی تھا ساری چیز آپ نے بتائی کہ ووٹ کی یہ اہمیت ہونی چاہیے, جو کہ ہے نہیں. جی ٹھیک ہے, آپ نے برادریزم کی بات کر دی. ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ ووٹ ایک امانت ہے اور روز محشر اس کی جواب طلبی ہونی ہے. جی. ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں ووٹ کی آواز کیا ضمیر کی آواز ہوتی ہے ہمارے اس معاشرے میں؟ بات یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ ہماری جو جتنے بھی ادھر کمیونٹی ہے وہ کافی پڑھی لکھی ہے. وہ پہلے جو 90s میں سسٹم تھا وہ کافی حد تک چینج ہو چکا ہے, کیونکہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, سب زیادہ ینگ جنریشن ہے. تو آپ دیکھیں, آپ ظاہر گھومتے ہیں علاقے میں, دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو سینس دی ہوئی ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. ہر بندہ جب اپنا خود فیصلہ بہتر کر سکتا ہے. اب جس علاقے میں رہ رہے ہیں ادھر دیکھیں بجلی ہے, سڑک ہے, پانی ہے, اگر یہ سہولتیں آپ کو ہیں تو جو بندہ ادھر اچھا کام کر رہا ہے اس کو پروموٹ کریں اور اس کو مضبوط کریں, بجائے اس کے کہ ہم برادری سسٹم میں جائیں اور یہ کریں, وہ اس کے لیگ پولنگ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اچھے کاز کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اچھے امیدوار کو. ظاہر صاحب تھوڑا سا ٹپیکل کوشچن پوچھنے لگا, شاید نہ پوچھنا چاہیے مجھے, آپ کی پولیٹیکل ایسوسیشن کس پارٹی کے ساتھ ہے؟ نہیں, میری پولیٹیکل ایسوسیشن تو کسی پارٹی سے, کیونکہ میں ادھر رہ نہیں رہا. نہیں, بائی دا وے فیملی کی فیملی کی جو ہے وہ ان کا جو ادھر رہتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک ہے کہ وہ جس پارٹی کو بہتر سمجھتے ہیں اسی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کا ظاہر ہے بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہے ادھر کی, کیونکہ میں پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرتا. کہ ہر بندے کو انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اس کو خود فیصلہ. جس کنٹری میں رہ رہا ہوں اس کنٹری میں اگر ایک گھر میں 3 بندے رہ رہے ہیں تو وہ 3 ڈفرینٹ بندوں کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اور وہ کسی بندے کو کوئی بندہ مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو ووٹ دیں, اس کو ووٹ دیں. اور اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو اس کنٹری کا یا علاقے کا ایک سسٹم بڑا خراب ہو گیا ہے کہ ہمارے جو سماجی تعلقات ہیں یا آپس میں دوستی ہے وہ سیاست ہر چیز میں انوالو ہو گئی ہے. یہ 2 ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. سماجی لائف ایک ڈفرینٹ ہے اور سیاسی ایک ایفیلیشن ایک ڈفرینٹ ہے. وی شوڈ ناٹ مکس اپ دیز 2 تھنگز ان ٹوگیدر. لیکن ہو چکی ہیں مکس اپ, آپ کی بالکل ہو چکی ہیں. میرا تعلق صحافت سے, میڈیا سے ہے. یقین مانیں ظاہر صاحب کہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ آپ سیاست کو رشتہ داریوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ اپنی رشتہ داریاں سیاست پہ ختم کر رہی ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس حد تک جا رہا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل بجائے کہ ہم سماجی اور سیاسی دونوں کو مکس اپ کر رہے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اچھی چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ کشمیر ایشو. اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ متحرک ہیں اس معاملے میں کشمیر ایشو پہ, اور گاہے بگاہے میں نہیں کہوں گا, زیادہ تر وہ اس پہ کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے جو دوست ہیں یا آپ کی میں بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کس حد تک وہاں پہ رہ کے کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں جو ہے ہم جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے جو کشمیر کے ایشو میں, کوئی بھی ہمارا ادھر پروٹیسٹ ہم کرتے ہیں لنڈن میں, ہاؤس آف جو لنڈن کی پارلیمنٹ ہے اس کے باہر کرتے ہیں یا انڈین ہائی کمشنر کے باہر کرتے ہیں, تو ہم اس میں بھرپور حصہ لیتے ہیں. جب بھی کوئی بھی کشمیر کے ریلیٹڈ ایشو ہو تو بھرپور پروٹیسٹ ہم ادھر کرتے ہیں اور اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بناتے ہیں. تاکہ بڑا مشکل ہے اس کنٹری میں ٹائم نکالنا, لیکن کشمیر کیونکہ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں وہ بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں, تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں, کہ چاہے وہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہو. تو اب بڑا اچھا جا رہا ہے کشمیر. اوورسیز کشمیری بڑے انرجیٹک ہیں, وہ اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم
काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, अल्लाह करे कि बेहतरी हो। आप पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो जो इस मामले में जो कुछ कर रही है, आप सेटिस्फाइड है, या आपके कश्मीरी भाई जो वहाँ पे कश्मीरी ओवरसीज़ हैं वो सेटिस्फाइड है? नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे डूइंग देयर बेस्ट। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट हो वो हमेशा कश्मीर काज को बड़े स्ट्रांग तरीके से वो उसको सपोर्ट करती हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट भी कर रही है, सब गवर्नमेंटें करती हैं, लेकिन ये है कि ये ऐसे कश्मीर का जो मसला है ये हल होगा सफारतकारी से, क्योंकि ये टेबल टॉक्स। जी टेबल टॉक से हल होगा। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है, और ये जो है हम कश्मीर एज ए कश्मीरी हम चाहते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशन में जो कश्मीरियों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो वादा किया गया है उसको वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रेशर डाले दुनिया पे, वर्ल्ड पे, कि वो उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है वो दिया जाए, ताकि वो फैसला कर सकें कि उन्हें क्या करना है। तो वी विल बी थैंकफुल टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर वो इसी तरह प्रेशर मेंटेन रखें, तो इस एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट उसका निकलेगा। ज़ाहिर साहब, ये जो LOC हमारा जो इलाका है हल्का बरनाला, ये LOC से घिरा हुआ है। LOC के जो मसाइल हैं, क्या ओवरसीज़ कश्मीरियों को पता है जी कि जी, क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या इन लोगों को पता है? LOC देखें, आप मुजफ्फराबाद साइड से शुरू करें तो चिनारी, चिकोठी और नीलम वैली उसमें आती है, छम सेक्टर आता है, सेक्टर उस्मानी सेक्टर आता है। ऐसे ही। तो काफ़ी एरिया जो वो उसकी जो है ना उससे इफेक्ट होता है हर साल, जब भी इंडिया चाहता है वो कर देता है। ऐसे ही। लेकिन यह है कि उनके अभी जो हमारी आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है रिसेंटली उन्हें बहुत अच्छे स्टेप्स किए हैं, उनको काफ़ी फाइनेंशियल तौर पे उन्होंने उसको हेल्प की है। और अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJ के उन्होंने कहा कि हम इसको जो है ना वो परमानेंट कर देंगे, जो उनकी फाइनेंशियल हेल्प बिल्कुल है, ऐसे और ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है, और वी थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJ के फॉर आप मुतमिन हैं? जी जी, मुतमिन है। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी Thank you दोबारा very आपसे। much. थैंक यू सो Thank मच। ये सामीन आपने देखा कि जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। राजा जाहिद रशीद साहब बरतानिया में ये रहते हैं और रिसेंटली पाकिस्तान में आए हैं, और इसी तरह हमारी कोशिश रहेगी कि हल्का बरनाला की जो मेन स्ट्रीम शख्सियात पर्सनैलिटीज़ हैं उनको मंजर आम पे लाया जाए, उनके इंटरव्यूज़ किए जाएँ और BB न्यूज़ से उनको नशर किया जाए।